بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر کے ایک سابق رہنما، وزیر اعظم، صدر رہنے والے سردار محمد عبدالقیوم خان ایک بہت گہری بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آزاد کشمیر کو اس کے جغرافیائی محل وقوع اور جغرافیائی اس کی حیثیت اور اہمیت کے انداز سے دیکھنے کی بجائے اس کی نظریاتی اہمیت کے خانے میں اور اس اینک سے دیکھا جانا چاہیے۔ یہ بات وہ اکثر اس وقت پاکستان کے منصوبہ سازوں کو اور پاکستان کے پالیسی سازوں کو اس وقت بتاتے تھے جب وہ بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے، جب وہ بارگیننگ کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کے اندر بھی جب کبھی وہ دباؤ محسوس کرتے تھے اسلام آباد سے، تو پھر عوام کے اندر بھی وہ یہی بات کہتے تھے۔ بات اس وقت تو اس کو ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا اپنی سیاسی طاقت کے حصول کی بات کہا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت اب اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو اہمیت ہے پاکستان کے اور اس ریجن کے سارے نقشے میں، وہ خاصی بہت زیادہ ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ فلسطین کے جو اتھارٹی کے صدر ہیں محمود عباس، انہوں نے بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کی ہے کہ امریکہ فلسطین پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ فلسطین پہلے ہی اسرائیل کے زیر اثر ہے، اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور فلسطینی اتھارٹی پہلے ہی ایک ڈیپینڈنٹ قسم کی باڈی ہے وہاں۔ لیکن اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ اب فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، براہ راست قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی گہری اور زمانی بات ہے۔ فلسطین کی چھوٹی سی اتھارٹی ہے، اور نہ اس کے پاس خارجہ امور ہے، نہ اس کے پاس فوج ہے، نہ اس کے پاس کرنسی ہے، نہ وہ کوئی بہت بڑی اقتصادی طاقت بننے کی صلاحیت اور سپیس رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ وہاں کر بیٹھ جائے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ نے ایک منصوبہ، ایک بلو پرنٹ بنایا ہے تشکیل جدید کا، تشکیل نو کا وہاں کے لیے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، اور 9/11 کے بعد اس پہ ایک دھیمے انداز سے پیش رفت جاری ہے۔ کچھ یہی صورتحال ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی ایک بلو پرنٹ امریکہ کی جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کی لائبریریز میں، ان کی درازوں میں، ان کی الماریوں میں موجود ہے۔ وہ بلو پرنٹ، اس میں چین کو بہت اہمیت حاصل ہے، چین کے گھیراؤ کو، چین کو کنٹین کرنے کے معاملے میں اس بلو پرنٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، جغرافیائی اعتبار سے تھوڑی سی آبادی ہے، جس کو قبیلائی رنگ دیا گیا ہے اس آبادی کو، اور قبیلوں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کو کنٹرول کرنا سمجھا یہی جاتا ہے کہ آسان رہتا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر چونکہ گلگت بلتستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ صرف آئینی طور پر بھی ہے، تاریخی طور پر بھی ہے، اور جغرافیائی طور پر بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور گلگت بلتستان چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور چین کا جو سی پیک ہے اس کا 0 پوائنٹ ہے۔ یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ آزاد کشمیر کی اہمیت کو گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ دو چند کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ اب امریکہ کے جو سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جو ایک انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ماحول بنا اسلام آباد کا اور واشنگٹن کا یا سینٹ کام کا اور راولپنڈی کا کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی بہت سے ایشوز پر، جو معاملات بالکل الٹ جا رہے تھے، الگ الگ چل رہے تھے، اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو پہلا سفیر یہاں مقرر ہوا اور پورے اعتماد کے ساتھ مقرر ہوا اور پورے اعتماد اور ایجنڈے کے ساتھ وہ باہر نکل رہا ہے، اس نے ضروری سمجھا کہ اپنے پہلے مرحلے پر آزاد کشمیر آنا، اس کے بعد گلگت بلتستان جانا، تو اس کی ایک علامتی حیثیت ہے، اور بھارت اس پر خاصا چین بجبی ہے۔ چین تو اسے ایک حیرت اور استعجاب سے اس سارے منظر کو ابھی تک دیکھ رہا ہے اور سکتے کی کیفیت میں ہے، لیکن بھارت نے بھی امریکی سفیر کا آزاد کشمیر آنا اور گلگت بلتستان جانا، ان دونوں باتوں کو اپنے لیے ایک پیغام سمجھ رکھا ہے۔ یہاں امریکہ کی
نظریاتی سے زیادہ فزیکل دلچسپی اس لیے ہو سکتی ہے کہ چین کا عملی طور پر جو راستہ روکنا ہے وہ یہی زیرو پوائنٹ ہے، وہ راستہ روکنے کا، یہ چین کے باہر نکلنے کا آؤٹ لیٹ بھی تھا اور یہ چین کو روکے جانے کا اس کی دہلیز بھی ہے، اس کا دروازہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہونے والے اضطراب کو، احتجاج کو، آج جب بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں، اس کے بعد جنوبی ایشیا میں بھی بہت تیز رفتاری سے بہت سی چینجز آنا ہیں، تبدیلیاں آنا ہیں، اس فریم ورک میں آزاد کشمیر کو دیکھا جانا چاہیے۔ اور یہاں جو ایک احتجاج شروع ہوا ہے، بظاہر تو یہ بجلی کے بلوں اور ناانصافیوں اور محرومیوں کا رد عمل ہے اور تنگ آمد بجنگ آمد ہے، لیکن حقیقت میں اس احتجاج نے بہت سا پوٹینشل واضح کیا ہے، آزاد کشمیر کی عوام کا مزاحمتی پوٹینشل، کہ کوئی ایسا فریم لا کر اگر یہاں فٹ کیا جائے آزاد کشمیر اور کشمیر کے تناظر میں، تو آزاد کشمیر کے عوام اسے تسلیم بھی نہیں کر سکتے، اسے ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں ریزیلینس کی طاقت بھی ہے، ریزسٹنس کی بھی طاقت ہے۔ اب آزاد کشمیر میں یہ کیا ہو رہا ہے، اس پر آتے ہیں کہ بڑا شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور بہت احتجاج ہوا ہے، بھرپور ہڑتال ہوئی ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، میسیو پروٹیسٹس ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں چھوٹے چھوٹی دکانیں، کھوکھے گلی محلے کی دکانیں بند تھیں، تندور بند تھے، سبزی کی چھوٹی چھوٹی دکانیں بند تھیں، اور ایک جوش و جذبہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ نظر آیا لوگوں میں۔ اور اس طرح کی تحریکوں کا آزاد کشمیر میں مزاج نہیں ہے، بہت دھیمے مزاج کے اس حوالے سے لوگ رہے ہیں، بڑے کوآپریٹیو رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ احتجاج ایک بہت شدید قسم کا اور ایک بھرپور مزاحمت کا رنگ لیے ہوئے ہے، اور کہیں کہیں تو اس پر بالکل ایسے لگتا ہے کہ پچھلی ایک دہائی میں جو کشمیر میں احتجاج ہوئے اس کا رنگ اور چھاپ نمایاں نظر آتی ہے۔ آزاد کشمیر میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے شروع ہونے والا احتجاج ایک عوامی بے چینی اور اضطراب کی شکل اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات سے سر منہ انحراف کرنے کو تیار نہیں، اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق کبھی گاجر تو کبھی چھڑی والا فارمولہ استعمال کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہڑتالوں، پہیا جام، شٹر ڈاؤن، خواتین اور بچوں کے مظاہروں کا ایک دور چل نکلا ہے۔ تو جواب میں حکومت اپنے روایتی طریقے، لاٹھی چارج، دھمکی، آنسو گیس، گرفتاریاں اور خانہ تلاشیاں استعمال کیے ہوئے ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر لوگوں نے بجلی کے بلوں کی کشتیاں بنا کر دریا میں چلائیں اور یوں عوامی احتجاج کو ایک نیا رنگ و آہنگ دیا۔ حکومت بجلی کے بل جمع نہ کرانے اور بجلی کے بلوں کو یوں کشتیاں بنا کر چلانے کو سول نافرمانی اور اپنی رٹ کو چیلنج کرنے کے زاویے سے دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق ایک مخلوط حکومت کے سربراہ ہونے کے باوجود اس معاملے میں تنہا نظر آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ان کی اتحادی ہے تو ایک مستقل فاصلہ بنائے ہوئے ہے اور حالات کا نظارہ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے دل احتجاجی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مگر حکومت ان کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہے۔ لے دے کر پی ٹی آئی فارورڈ بلاک ہی ان کی آخری امید ہے، مگر پی ٹی آئی فارورڈ بلاک اب اپنے مستقبل کی منظر نگاری میں مصروف ہے۔ کس نے کس سیاسی جماعت میں جانا ہے، اب انہیں اس بات کی فکر ہے۔ آزاد کشمیر کے موجودہ اضطراب کی دو پرتیں ہیں۔ اس کا نیوکلیس عوامی ایکشن کمیٹی ہے جس میں نیم سیاسی اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور کہیں کہیں سیاسی چہرے بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی دوسری اور اصل پرت آزاد کشمیر بھر کی سب سے منظم قوت تاجر برادری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو طاقت، توانائی اور افرادی قوت اسی کاروباری کمیونٹی سے مل رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے کئی مقامات پر کاروباری کمیونٹی ہی اس منظم احتجاج کی قیادت کر رہی ہے۔ یوں کاروباری کمیونٹی سے کئی نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے جس طرح لمیٹڈ کمپنیوں کا روپ دھار لیا تھا، تو اس ماحول میں بلدیاتی انتخابات کے بعد یہ ایک نئی دراڑ ہے۔ آزاد کشمیر میں نئے چہروں پر مشتمل ایک کھیپ بلدیاتی اداروں سے سامنے آئی جو ابھی تک کسی کام میں نہیں لائی جا سکی، اور دوسری کھیپ کاروباری کمیونٹی سے سامنے آ رہی ہے جس میں لوگوں کے احتجاج منظم کرنے کی انتظامی صلاحیتوں اور جرأت اظہار اور اصلاح کی سختیاں اور کٹھنائیاں برداشت کرنے کا پوٹینشل سامنے آ رہا ہے۔ وقت پڑنے پر یہ خام مال کسی بڑی سیاسی انجینئرنگ کے لیے بروئے کار آ سکتا ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں بھی مفتی اور عبداللہ گھرانوں اور حریت نواز کیمپ کے مقابلے میں ایک نئی اور نوجوان کلاس ابھر کر سامنے آ چکی ہے۔ پنچایتی الیکشن سے ایک بڑی کھیپ ایسے لوگوں کی سامنے آئی تھی جو سیاسی مزاج بھی رکھتے ہیں اور سیاست کا شوق اور دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ یہی کچھ آزاد کشمیر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی منظرنامے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان، جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، نے بہت محتاط انداز میں کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں غیر سیاسی نظام متعارف کرانے کی مشق کی جا رہی ہے۔ سردار عتیق احمد خان کا تجزیہ درست ہے تو پھر اس کا تعلق کسی مقامی اتھل پتھل سے نہیں، اس کے ڈانڈے مظفر آباد سے گلگت اور سری نگر سے ہوتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے برادر ملکوں میں نسب اصل اور بڑے بادنما سے جا ملتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا مستقبل یوں ناتمام رہنا کشمیر کے لیے بنے ہوئے اقتصادی بلو پرنٹ کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وقت کا دھارا بہہ رہا ہے اور کہن زدہ اسٹیٹس کو اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ دنیا کے دو مسلمان ملکوں مصر اور تیونس کے حالات کے مستقبل کے کامیاب صورتگر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم عرصہ 2 سال سے اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور وہ مظفر آباد اور گلگت میں بھی قدم رنجہ فرما چکے ہیں۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں حکومت کے کھونٹے کے ساتھ بندھ چکی ہیں، اور تاجر کمیونٹی اور نئے غیر سیاسی چہرے منظر اور ماحول کی مقبول لہروں پر سوار ہیں۔ سیاسی قیادت غیر متعلق ہے اور غیر سیاسی طاقتیں متعلق ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی مخلوط حکومت اس ماحول کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو رہی، جو ان کی کریڈیبلٹی کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہے۔ آزاد کشمیر کا موجودہ نظام بھی ایک طرفہ تماشا بن چکا ہے۔ وزراء کی ایک فوج محکموں کے بغیر اپنی کرسیاں سنبھالے ہوئے ہے۔ اتنے باروے کھلاڑیوں کے درمیان حکومت کا نظام وزیر اعظم اور ایک سینئر وزیر چلا رہے ہیں۔ گویا کہ آزاد کشمیر جیسے چھوٹے انتظامی یونٹ کو تو کم خرچ اور بالا نشین نسخے کے تحت ورک فرام ہوم کے انداز میں چلایا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر میں ایک ایسی حکومت قائم ہے جو بظاہر تو سب کی ہے، مگر سب کا خیال ہے کہ یہ ان میں سے کسی کی نہیں۔ یوں چند ماہ قبل دھوم دھڑکے سے حکومت بنانے والے بھی اس سے دامن بچاتے اور نظریں چراتے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اس حکومت کے بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں، مگر مسلم لیگ نون اسلام آباد کے بادنما پر نظریں جمائے ہوئے ہے اور وفاق کے منظرنامے میں اپنے لیے امکانات کی تلاش میں ہے۔ ایسے میں وہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے حصہ نہ ہونے کا تاثر دینا چاہتی ہے۔ اس حکمت عملی کا تعلق پی ڈی ایم کے انجام سے ہے، جو 16 ماہ کی حکومت تو کر گئے، مگر اس عرصے میں زمین ان کے پیروں تلے سے کھسکتی چلی گئی، اور اب ان میں اکثر جماعتیں آواز دے کہاں ہے کہ انداز میں اپنے ووٹروں کو تلاش کرتی نظر آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت موجودہ حکومت کا حصہ بننے کو اپنی غلطی قرار دے رہی ہے، اور کارکنوں کو اس میں سے کسی اچھائی کی امید نہ رکھنے کا مشورہ بار بار دے رہی ہے۔ اس صورتحال میں آزاد کشمیر کا بحران ہمہ جہتی ہوتا جا رہا ہے۔ بجلی کے بلز کی کشتیاں بنا کر دل کے پھپھولے جلانے اور اس عمل کو اپنی انا پر حملہ کرنے کے دو متضاد زاویہ نظر کے درمیان نقطۂ اتصال محدود ہوتا جا رہا ہے، اور فریقین کے درمیان گرے ایریا کا ختم ہونا ایک براہ راست ٹکراؤ کا باعث بنتا ہے، اور اس مفاہمت اور مصالحت پسند قوتوں کے لیے اس ماحول میں گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ حالات کو سنبھالنا بہرطور حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت کو طاقت کے فارمولہ استعمال کرنے کی بجائے مفاہمت کے راستے پر ہی کاربند رہنا چاہیے۔ طاقت کا اصول اگر اتنا ہی کارگر ہوتا تو پاکستان آج 1.25 سال سے یوں سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہوتا۔ وہاں طاقت کے استعمال کا فارمولہ بیک فائر کر گیا ہے، تو آزاد کشمیر میں بھی اس فارمولے کے تیر بہدف نسخہ بننے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔